بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دن میں 100 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ اکبر، اللہ اس کی ساری خطائیں معاف فرما دے گا، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ چھوٹے سے کلمات طیبات ہیں، یاد کیے جا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، اس حدیث پاک میں اتنے الفاظ ہیں، ایک اور حدیث پاک میں تھوڑے سے زیادہ بھی۔ ان الفاظ کے ساتھ فرمایا جو ہر روز 100 مرتبہ پڑھے گا، اللہ اس کی ساری خطائیں معاف کر دے گا۔ اب خطائیں اگر ان کی موٹی موٹی تقسیم کی جائے 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک کا تعلق ہے حقوق اللہ سے، ایک کا تعلق ہے حقوق العباد سے، ایک کا تعلق ہے حقوق شرعیہ سے۔ یہاں خطا سے مراد وہ خطائیں ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے۔ ایک شخص کسی کا مال غصب کر لے، اس کی زمین ہڑپ کر لے، اس کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کرے اور پھر بیٹھ کے پڑھ لے سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ، آپ سمجھدار ہیں تو کیا اس کا وہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ ڈھیلے بولیں، نہیں ہوگا نا۔ ایک بندہ نماز نہ پڑھے، جو حقوق شرعیہ، نماز نہ پڑھے، روزہ نہ رکھے اور کہے میں نے 100 مرتبہ پڑھ لیا ہے سبحان اللہ و بحمدہ، اب مجھے نماز کی بھی ضرورت نہیں، روزوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، تو یہ بھی اس کا مطلب غلط ہوگا۔ یہاں حقوق اللہ، جو جن خطاؤں کا تعلق حقوق اللہ سے ہے، وہ خالق و مالک اس کا جب ہم نام لیں گے، اس نام کی بدولت وہ اس کی چھوٹی چھوٹی خطائیں اور غلطیاں معاف فرمائے گا۔ یہ معنی ہے کہ جو عموماً چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان رب نے دی ہے اپنی یاد کے لیے، آنکھیں دی ہیں، کان دیے ہیں، اگر ان سے ہم کوئی چھوٹی خطا کر لیتے ہیں تو ان کلمات کی برکت سے وہ رب معاف فرمائے گا۔ یعنی یہ معنی ذہن میں رہنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس حدیث پاک کی روشنی میں ہم کوئی اور معنی ذہن میں بٹھا لیں اور کہیں ہمیں اب تو ضرورت ہی نہیں، بڑا آسان سا نسخہ مل گیا ہے، ہم دن میں پڑھ لیں گے سبحان اللہ و بحمدہ، ہمیں کسی اور کام کی اب ضرورت نہیں۔ یہ معنی نہیں ہے۔ حقوق شرعیہ جو ہے وہ فرض ہیں، فرض کسی صورت میں معاف نہیں ہے، جب وہ فرض کرنے والا معاف کرے تو پھر معاف ہے، جو صورتیں معافی کی ہیں ان میں معاف ہے۔ اور حقوق العباد جب تک وہ بندہ معافی نہ دے جس کے ساتھ ہم نے ظلم کیا، زیادتی کی، حق تلفی کی، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا رب ذوالمطال بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ یہ خطایا سے مراد خطائیں ہیں۔ دوسری حدیث پاک بھی انہی سے مروی ہے، انہی الفاظ کے بارے میں فرمایا، قیامت والے جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ، صبح اور یہاں اضافہ ہو گیا، پچھلی حدیث پاک میں صرف تھا دن میں، یہاں فرمایا صبح اور شام 100 مرتبہ پڑھے۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہے کہ کچھ صبح پڑھ لی، کچھ شام پڑھ لی، 100 پوری کر لی، لیکن عاملین جو ہیں وہ کہتے ہیں اس کا معنی یہ ہے 100 مرتبہ صبح پڑھے، 100 مرتبہ شام کو پڑھے۔ صبح سے مراد پو پھوٹنے سے لے کر زوال تک، شام سے مراد زوال سے لے کر صبح صادق تک، جس وقت پڑھ لے۔ لیکن جو عمل کرنے والے لوگوں کو کہتے ہیں فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لے، مغرب کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لے، تاکہ حدیث پاک پر عمل۔ میں نے سارے معنی بیان کر دیے۔ جو پڑھے تو قیامت والے دن، اللہ اکبر، یہ حدیث پاک سنیے گا اور دل ٹھنڈا کیجئے گا۔ فرمایا قیامت والے دن اس سے افضل عمل ذکر الہی میں اور کوئی نہیں لے کے آئے گا۔ اس سے افضل عمل ذکر الہی میں، یہ ذکر الہی کا لفظ میں نے استعمال کیا، ویسے یہاں صرف یہ ہے
اس سے بہتر عمل اور کوئی نہیں لے کے آئے گا. کیونکہ یہاں ذکر کی بات ہو رہی ہے اس لیے میں نے ذکر الہی کہہ دیا. ذکر الہی میں یہ اس سے یہ نہ ہو جائے پھر یہ ذہن میں آ جائے اس سے افضل عمل کوئی نہ ہو تو ذہن میں ہو کہ پھر نماز تو نیچے رہ گئی نا، وہ فرض ہے. یہ نوافل کی بات ہو رہی ہے، ذکر الہی کی بات ہو رہی ہے. تو اس سے افضل عمل قیامت والے دن کوئی نہیں لے کے آئے گا، صرف وہ شخص جو اتنا ہی پڑھ لے یا اس سے زیادہ پڑھنے والا ہوگا. اس نے 100 مرتبہ پڑھا، کسی نے 200 مرتبہ پڑھنے کی روٹین بنا لی، کسی نے 400 مرتبہ، کوئی 500 مرتبہ پڑھتا رہا تو قیامت والے دن وہ افضل عمل لے کے آئے گا. یہ دونوں حدیث پاک ہیں مختصر سے الفاظ سے، جب سے پڑھی ہیں اس وقت سے بندے کا دل کرتا ہے کہ یہ کلمات طیبات چھوڑے نہ جائیں، ان کو پڑھا جائے. آسان سے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ. پھر ذہن میں سوال آتا ہے یہ تو بڑے چھوٹے سے ہیں، اتنا زیادہ ثواب. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کی وضاحت فرمایا کچھ کلمات ایسے ہیں، کلمتان خفیفت، 2 کلمے ایسے ہیں جو پڑھنے میں بڑے ہلکے ہیں. یہ تیسری حدیث پاک عرض کر رہا ہوں، یہ بھی حضرت سمارہ بن جندب سے ہی ہے، لیکن میزان کے عمل پر ان کا بہت زیادہ وزن ہوگا. اور وہ کون سے ہیں؟ یہاں الفاظ زیادہ ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. فرمایا جو یہ پڑھے گا، یہ پڑھنے بڑے آسان ہیں، قیامت والے دن ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا. اللہ کریم ہمیں ان پر عمل کی سعادت نصیب فرمائے تاکہ ہم ان پر عمل کر کے اپنی آخرت کو سنوار لیں. اللہ کریم حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق زندگی گزار